أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے یہ آیات میں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا شوق پیدا کیا جا رہا تھا اور اس پر ابھارا جا رہا تھا. اب جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ کی راہ میں قربانی کرنے سے پیچھے رہنے والوں کو وعیدیں سنائی جا رہی ہیں. ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے اور مدینے میں اہل ایمان کو اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا آزادی سے موقع حاصل ہوا تھا، تو آس پاس کے جو علاقے تھے خاص طور پر مکہ المکرمہ اور اس طرح کے جو بڑے علاقے تھے وہاں پر مسلمانوں کو آزادی سے دین پر عمل کرنا بڑا دشوار ہو رہا تھا. ان کے لیے اس وقت یہ حکم تھا کہ وہ جب ایمان لے آئے تو ایسے علاقوں سے جہاں رہ کر وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے ان علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں. تو اس وقت گویا کہ ہجرت ایمان کے ساتھ ایک لازمی جز کی طرح تھی، شرط کے طور پر گویا ہجرت کو مانا جاتا تھا. بغیر ہجرت کے ان کا ایمان معتبر نہیں سمجھا جاتا تھا. جو لوگ ہجرت کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہوں ان پر ہجرت فرض تھی. البتہ جو مجبور تھے، کمزور بچے، عورتیں، بیمار یا جن کے پاس کسی طرح کے کوئی وسائل نہ وہ تو معذور سمجھے جاتے تھے. باقی لوگوں پر ہجرت اس وقت فرض تھی، اس لیے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ رہ کر نہ اپنے دین پر پوری طرح عمل کر سکتے تھے نہ ان کا ساتھ دینے سے وہ بچ سکتے تھے. ایک تو وہ اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے، دوسرے جس علاقے میں رہتے ہوں اس علاقے کے جو سربراہ لوگ فیصلہ کرتے تھے اس کو ماننا بھی ان کے لیے ضروری ہوتا تھا. اس طرح سے نہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے نہ ان کی سازشوں میں شرکت سے بچ سکتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی فوج تیار کی گئی تو اس فوج میں بہت سارے وہ لوگ بھی شریک تھے جو بظاہر مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن دل سے وہ اسلام بھی قبول کر چکے تھے، لیکن چونکہ ہجرت نہیں کی تھی اور مشرکوں کے سامنے کھلم کھلا اپنے اسلام کو ظاہر کرنے سے بھی گھبراتے تھے، اس لیے مجبوراً ان کا ساتھ بھی دینا پڑا. تو ایسے
لوگ جو تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان کی موت کا جب وقت آتا تھا تو پھر فرشتوں کی طرف سے ان کو پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے اس طرح کی غلط حرکتیں کیوں کی، مسلمانوں کے خلاف غیروں کا ساتھ کیوں دیا؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ہم تو بے سہارا تھے، ہم کمزور تھے، ہم اپنی مرضی کے مطابق کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو اس وقت فرشتوں کی طرف سے ان کو جواب دیا جاتا تھا کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی، یا دوسری سرزمین میں جہاں آپ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں آپ جا نہیں سکتے تھے، جانے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو یہ آیت اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتے قبض کرتے تھے جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہجرت کے حکم کے باوجود ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکے تھے، اور ظاہراً اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک رہا کرتے تھے۔ تو ان کو کہا کہ وہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، قالوا فیم کنتم، فرشتے ان سے پوچھیں گے جب ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے کہ آپ لوگ کہاں تھے، کن کے ساتھ تھے؟ وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، بے سہارا تھے، ہم لوگ مسلمانوں کا کلم کلا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان سے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، آپ وہاں ہجرت کر جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر ہجرت کرنے کی طاقت تھی، لیکن وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے یا گھر والوں کو چھوڑنے کی ہمت نہیں تھی، جو پراپرٹی تھی اس کو چھوڑ کر آنے کی ہمت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ ہجرت کی جرأت نہیں کر پا رہے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ پا رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ کفر کے ماحول میں رہ کر وہ کافروں کے ساتھ بہت ساری ان چیزوں میں شریک ہو رہے تھے جن چیزوں میں شرکت کی انہیں اجازت نہیں تھی، اور اپنے دین پر بھی وہ کھلم کھلا عمل نہیں کر پا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس لیے کہ ہجرت ان پر فرض تھی، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ان کا ٹھکانہ انتہائی برا ہو، انجام انتہائی برا ہو۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، البتہ مرد، عورت اور بچوں میں سے وہ کمزور لوگ لا يستطيعون حیلۃ، جو کوئی تدبیر نہیں کر پاتے تھے، ولا يهتدون سبیلا، اور کوئی راہ بھی انہیں معلوم نہیں تھی۔ یعنی البتہ وہ لوگ تھے مرد میں بھی جو کمزور تھے، بیچارے بے سہارا، بیمار، یا عورتیں تھیں جو سفر نہیں کر سکتی تھی تنہا، یا چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے پاس کوئی تدبیر بھی نہیں تھی، اپنی طرف سے کوئی تدبیر اختیار کرے، خرچ کر کے یا مقابلہ کر کے آ جائے۔ ولا يهتدون سبیلا، اور کوئی راہ بھی انہیں معلوم نہیں تھی۔ تو ایسے لوگ مجبور تھے جو چاہنے کے باوجود ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو مجبوری میں اگر آدمی اس علاقے میں رہ گیا، دل سے چاہتا نہیں تھا، دل تو یہی چاہتا تھا کہ ہجرت کر کے آ جائے، لیکن مجبوریاں تھیں، کمزوریاں تھیں، بے سہارا تھے، وسائل نہیں تھے، راستہ معلوم نہیں تھا، تو فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو وہ لوگ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیں گے، مطلب یہ بھی گناہ تھا، کفرانہ ماحول میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر پا رہے تھے، اگرچہ مجبوری تھی لیکن گناہ تھا، پھر بھی
مجبوری کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اللہ ان کو معاف کر سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مجبوری نہ ہو پھر بھی وہ اسی ایسے علاقوں میں رہیں جہاں وہ کھلم کھلا اپنے دین پر عمل نہ کر سکتے ہیں، اور جہاں کافرانہ ماحول میں رہ کر ان کا ساتھ دینا ان کو پڑتا ہو، تو ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور بڑے بخشش اور مہربان کرنے والے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں یہی پیغام دیا گیا اہل ایمان کو کہ اگر وہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ان کو دین پر عمل کرنے کا آزادی سے موقع نہیں ملتا، اور وہ علاقہ چھوڑ کر وہ سہولت سے دوسرے علاقے میں جا سکتے ہیں، پھر بھی کسی مصلحت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یا دنیاوی مفاد کی وجہ سے ایسے علاقوں کو چھوڑ کر وہ جاتے نہیں ہیں، انہی علاقوں میں رہتے ہیں اور اپنے دین پر پوری طرح عمل نہیں کر پاتے ہیں، اور اپنی کمزوری، کم ہمتی، بزدلی کی وجہ سے جس کافرانہ ماحول میں رہتے ہیں، مشرکانہ ماحول میں رہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے تہواروں میں اور ان کی مذہبی چیزوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، اہل ایمان کے خلاف سازشوں میں بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو اس میں بڑی وعید سنائی گئی ہے کہ اگر وہ اس طرح کریں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ایمان پر ان کی موت نہیں ہو پائے گی۔ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ اگر سہولت ہو تو ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں رہ کر وہ کھلم کھلا دین پر عمل کر سکتے ہیں، آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بتائیں کہ جو معذور ہیں، کمزور ہیں، جو کر نہیں سکتے ہیں، مجبوری میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتے ہیں۔ ان آیات سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اپنی زندگی کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر قرآن کی روح کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا